بھلے زمانے میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، بھلے زمانے میں یہ انسانوں کے ساتھ جو انسان خیر خواہی کرتا ہے، کبھی کبھی انسان کے ساتھ خیر خواہی، انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ اس واقعہ سے ثابت ہوگا۔ بھلے زمانے میں ایک نیک بندہ تھا، دنیا سے کٹ کے علیحدہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرا ارادہ ہے کہ میں دنیا سے کٹ کے علیحدہ ہو کے جنگل میں جا کے غور و فکر کر کے بیٹھوں، چلہ کاٹوں، تیرا ذکر کروں، اور ارادہ میرا یہ ہے کہ جب میں چلہ لگا لوں، چلہ کاٹ لوں، علیحدگی میں بیٹھ کے تیری عبادت، ریاضت، تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر لوں، تو پھر میں تیرا جلوہ دیکھوں، یا ایسے بندے کو دیکھوں کہ جس کو دیکھ کے تیرا جلوہ نظر آئے۔ یہ ارادہ کیا، نیت کی، مصلی لیا، تسبیح لی، آبادی سے ہٹ کے دور جا کے جنگل میں کہیں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ جب 8 دن گزرے نا تو غیب سے آواز آئی، او چلہ کاٹنے والے، میرا جلوہ دیکھنا ہے؟ عرض کی یا اللہ دیکھنا ہے۔ فرمایا پھر تسبیح مصلی اٹھا، بازار چل، تجھے اپنا جلوہ دکھاؤں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا بازار چل، تجھے اپنا جلوہ دکھاؤں۔ اس اللہ والے نے مصلی اٹھایا، تسبیح اٹھائی، چل پڑا بازار کی طرف۔ بازار کے پہلے سرے پہ آیا، پہلے کنارے پہ آیا تو اس نے ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ ایک بڑھیا ہے اور ایک ظرف لیے ہوئے ہے، گھر کا برتن لیے ہوئے ہے، بھانڈا لیے ہوئے ہے، اور دکان پہ گئی۔ دکان والے کو کہا کہ میں نے یہ برتن بیچنا ہے، آپ نے خریدنا ہے۔ دکان والے نے ایسے برتن لیا، ترازو کے اوپر رکھا، وزن اس کا آیا تو اماں کو کہا، اماں یہ 4 درہم کا ہے۔ سبحان اللہ فرما دیں، کتنے کا ہے؟ 4 درہم کا۔ اماں نے کہا میں نے بیچنا ہے 7 درہم کا۔ سبحان اللہ۔ دکاندار نے کہا نہیں، تیرا برتن جو ہے، تیرا ظرف جو ہے نا، یہ 4 درہم کا ہے، اگر 4 درہم کا دینا ہے تو دو اور 4 درہم لو۔ اماں نے برتن واپس لیا، دوسری دکان پہ گئی۔ وہ جو چلے والا بابا تھا وہ بھی سمجھ گیا کہ اللہ مجھے یہی دکھانے کے لیے یہاں لے آیا ہے، یہی دکھانے کے لیے۔ اماں دوسری دکان پہ پہنچی، یہ برتن بیچنا ہے، کتنے کا ہے؟ برتن کا وزن کیا، دکاندار نے کہا 4 درہم۔ اس نے کہا میں نے 7 کا بیچنا ہے۔ تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، چلتے چلتے اب یہ بابا بھی، چلے والا بھی ساتھ ہے، چلتے 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 بازار کے آخری کنارے پہ جب پہنچے نا یہ دونوں، بڑھیا بھی اور وہ چلے والا بابا بھی، تو بازار کے آخری کنارے پہ ایک سفید ریش ہے، چہرے سے نور برس رہا ہے، بزرگ ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے میرے لفظوں پہ۔ اماں اس کی دکان پہ گئی اور جا کے اس کو برتن دیا، اور برتن دے کے کہا بیٹا میں نے یہ بیچنا ہے، کیا تو نے خریدنا ہے؟ اب پہلے دکاندار کے پاس گئی تو اس نے برتن لیا، ترازو پہ رکھا، دوسرے نے لیا ترازو پہ رکھا، تیسرے نے لیا ترازو پہ رکھا، چوتھے نے لیا ترازو پہ رکھا، ہر ایک نے کہا 4 درہم، 4 درہم، 4 درہم۔ یہ انوکھا دکاندار تھا، ترازو پہ رکھنے سے پہلے ایک نظر اماں کو دیکھا، ایک نظر برتن کو دیکھا، پھر برتن کو غور سے ایسے چانچا پرکھا، ترازو پہ رکھنے سے پہلے اماں کو مخاطب کر کے کہا اماں خیر ہے، اتنا قیمتی برتن بیچ کیوں رہی ہے؟ 2-3 بندے سمجھے میری بات۔ پہلے نے بھی تعریف نہیں کی، دوسرے نے بھی تعریف نہیں کی، تیسرے نے بھی تعریف نہیں کی، بس برتن دکان کے ترازو پہ رکھا اور وزن کر کے بتا دیا 4 درہم۔ لیکن یہ انوکھا دکاندار ہے، ترازو پہ رکھنے سے پہلے برتن کو خوب ٹٹول رہا ہے اور اماں کو کہہ رہا ہے کہ اماں جی ایسی کیا مشکل بن آئی
کہ تو نے اتنا قیمتی برتن بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ اماں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، بڑا بیمار ہے، کافی دنوں سے بیمار، میرا شوہر فوت ہو گیا، گھر کی جو تھوڑی جمع پونجی تھی بیٹے کے علاج معالجے پہ لگا دی، علاج معالجہ ہوا لیکن بیٹے کو افاقہ نہیں ہوا، وہ ویسے کا ویسا بیمار ہے۔ آج ایک اور حکیم کے پاس لے گئی، حکیم نے بیٹے کی نبض کو دیکھا، دیکھ کے کہا اماں 7 دن کی 1 ہفتے کی دوائی دوں گا، 7 درہم لوں گا۔ گھر میں دیکھا تو 1 درہم بھی نہیں، مجبوری تھی، یہ برتن اٹھایا اور برتن اٹھا کے بیچنے کے لیے آئی تاکہ میں اپنے بیٹے کا علاج کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اصل میں یہ دانا دکاندار ماں کی مجبوری سمجھ گیا تھا کہ یہ جو برتن بیچ رہی ہے نا، ایک تو یہ بہت زیادہ مجبور ہے اور بہت زیادہ خوددار ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر کا برتن کب بیچتے ہیں؟ جب بہت زیادہ مجبوری ہو، اور بیچتا بھی وہی ہے جو ہاتھ پھیلانے کا عادی نہیں، جو ہاتھ پھیلانے کا، ورنہ وہی دکان وہی بازار جو تھی، اگر وہی بازار وہ چکر لگا لیتی، ہاتھ پھیلا لیتی تو چلو 7 تو ایسے ہوتے نا جو یہ نہ کہتے کہ اللہ بھلا کری، ایک دینار 1 درہم دے دینا، کام بن جانا تھا، لیکن اس نے مانگنا گوارا نہیں کیا، اتنی خوددار تھی وہ۔ تو جب پتہ چلا نا بابے کو کہ یہ بڑی مجبور ہے، اب بابے نے مجبوری تو جان لی، اور یہ بھی بابے کو پتہ چل گیا کہ اگر میں نے ویسے اس کی معاملت کی تو یہ نہیں لے گی۔ تاریخ برتن کی کر کے اس کی مجبوری بھانپ کے ترازو پہ برتن رکھا، برتن رکھ کے کہا اماں یہ تیرا برتن 40 درہم کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے کا؟ 40 درہم کا۔ وہ چلے والا بابا حیران کہ پہلے دکاندار سے لے کر آخری سے پہلے تک ہر ایک نے کہا 4 درہم 4 درہم 4 درہم، اور یہ ڈائریکٹ 40 درہم پہ پہنچ گیا۔ اماں نے کہا بیٹا جلدی کرو، 40 درہم دو، برتن لو۔ دکاندار نے گلے سے 40 درہم دیے، گنے، دیکھ لو، کھڑے کر لو۔ ماں نے 40 درہم دیے، چلتی بنی۔ جب وہ چلتی بنی نا تو یہ بابا چلے والا قریب ہوا اور اس نے قریب ہو کے کہا بابا جی شکل سے بزرگ لگتے ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں چلا وہ بڑھیا تمہیں چونا لگا گئی۔ چونا لگا گئی سمجھتے ہیں؟ چونا لگا گئی۔ کہا مجھے لگتا ہے تیری اس سچویشن کو دیکھ کے تو نے نیا کاروبار شروع کیا، تو اپنا نقصان کر بیٹھا۔ 36 درہم کا نقصان ہو گیا۔ پوری بازار میں اس ظرف کی قیمت ہر دکاندار نے 4 درہم بتائی، تو نے 40 درہم کا لے لیا، 36 درہم کا نقصان کیا۔ بابا مسکرایا، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے میری 3 پیڑھیاں اسی کاروبار میں گزر گئی، میرے دادے کا بھی یہی کاروبار، میرے بابے کا بھی یہی کاروبار، میرا بھی یہی کاروبار۔ اور دوسری بات یہ تو کہہ رہا ہے 36 درہم کا نقصان کر بیٹھا ہوں، لیکن میرا جو ضمیر ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے ساری زندگی اتنا نفع بخش سودا نہیں لیا جتنا آج نفع بخش۔ اس نے کہا بابا جی سمجھ نہیں آئی وجہ کیا ہے، یہ کیسے 36 درہم کا نقصان کر کے اپنے آپ کو منافع بخش کاروبار کرنے والا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا تو نے دیکھا نہیں یہ اماں مجبور تھی، اگر میں ویسے معاونت کر دیتا تو وہ نہ لیتی۔ مجھے بھی پتا ہے اس کے برتن کا 4 درہم ہے، لیکن اس کی خودداری کو دیکھ کے جب اس نے کہا نا کہ یہ 7 درہم حکیم کو دینے ہیں، دوائی لینی ہے، ہو سکتا ہے ہفتے میں بیمار شفا نہ پائے، اگلے ہفتے کی پھر دوائی لینی پڑے۔ تو جب میں نے اس کی خودداری اور مجبوری کو دیکھا تو ویسے معاملت کرنے کی بجائے میں نے اس کے ظرف کی قیمت 40 درہم لگائی تاکہ وہ بعد میں اپنے بچے کا علاج بھی کرا سکے اور اس کو پرہیزی غذا بھی کھلا سکے۔ اگر ایک ہفتے میں اس کو شفا نہ ہو تو گھر کا دوسرا برتن نہ بیچے بلکہ اس کے پاس سرمایہ ہو تاکہ اپنے بچے کا وہ علاج کر سکے۔
کہا تم تو کہہ رہا ہے کہ میں نے نقصان کیا، لیکن اماں کی دل جوئی کر کے جتنا نفع بخش سودا میں نے آج کمایا ہے، ساری زندگی نہیں کمائی۔ غیب سے آواز آئی، او چلہ لگانے والے، تو نے میرا جلوہ دیکھنا تھا، یا اللہ ہاں تیرا جلوہ دیکھنا تھا۔ فرمایا اس نورانی چہرے والے کو دیکھ لے، یوں سمجھ تو نے میرا جلوہ دیکھ لیا۔ اقبال نے اسی فلسفے کو بیان کیا، فرمایا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ اقبال تو کس کا بندہ بنے گا؟ اقبال تو کس کا غلام بنے گا؟ تو اقبال نے بیان کیا، فرمایا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔